نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا کہ قریش کے لوگ دعوت اسلام میں سنجیدہ نہیں، اسلام کو قبول کرنے میں سنجیدہ نہیں ہیں، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کا ارادہ فرمایا۔ شوال 10 نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ اس سفر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صرف اور صرف حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ طائف میں بنو ثقیف آباد تھے۔ بنو ثقیف کے لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دینے کا ارادہ فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر قبیلہ ثقیف کے 3 بڑے سردار انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ان تینوں کا نام، یہ تینوں آپس میں بھائی تھے، اور ایک کا نام عبد یلیل تھا، دوسرے کا نام مسعود تھا، اور تیسرے کا نام حبیب تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر ان سے ملاقات کی اور انہیں اپنے آمد کا مقصد بتایا، تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انتہائی بدتمیزی سے بات کی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہی نبی بنا کر بھیجا، کیا اللہ تعالیٰ کعبہ کے پردے کو چاک کرنا چاہتے ہیں؟ اور پھر دوسرے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو نبی بنانے کے لیے آپ کے علاوہ کوئی شخص نہیں ملا تھا۔ اور پھر تیسرے آدمی نے کہا کہ میں تم سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تم واقعتاً اپنے دعوے میں سچے ہو تو تمہاری بے ادبی کرنا، تمہاری تکذیب کرنا یہ عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اور اگر تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو تو میں تمہارے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بات سن کر سخت مایوس ہوئے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو بندہ کہہ رہا ہے اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کی تکذیب کرنا، آپ کو جھٹلانا یہ عذاب کا باعث بنے گا، تو آیا سوچنے کی بات یہ نبی کے ساتھ مذاق کرنا عذاب کا باعث نہیں؟ نبی کے ساتھ تمسخر کرنا، مذاق اڑانا، ٹھٹا کرنا اس کا، کیا یہ عذاب کا باعث نہیں ہے؟ تو لیکن بہرحال ان 3 لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انتہائی توہین آمیز گفتگو کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ اگر تم اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، اسلام نہیں لاتے، تو پھر تم اس بات کا کسی سے تذکرہ مت کرنا۔ انہوں نے یہ شیطانی کی کہ طائف کے جو اوباش لوگ تھے، آوارہ لڑکے تھے، انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگا دیا اور یہ کہا کہ تم انہیں گالیاں دو، انہیں برا بھلا کہو۔ تو انہوں نے پھر پتھر بھی اٹھا لیے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ارد گرد کھڑے ہو گئے، آپ گزر رہے تھے، یہ آپ کے ارد گرد کھڑے ہو گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہنے لگے۔ اتنا برا بھلا کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے برا بھلا کہنے کے باوجود چلتے رہے۔ تو پھر انہوں نے پتھر اٹھائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی قدم اٹھاتے یہ آپ کے زور سے پتھر مارتے، پھر آپ قدم اٹھاتے پھر پتھر مارتے، پھر آپ قدم اٹھاتے پھر پتھر مارتے۔ انہوں نے پتھر مار مار کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لہو لہان کر دیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، وہ پتھر آتا تو وہ آپ کی طرف آتے کہ میں ڈھال بن جاؤں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ان کا سر پھٹ گیا اور وہ بھی لہو لہان ہو گئے۔ جب انہوں نے بہت زیادہ ظلم کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پر بیٹھ گئے رستے کے اندر۔ تو یہ اوباش آگے بڑھے اور آپ کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر آپ کو کھڑا کیا اور چلنے پر مجبور کیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلتے تو انہوں نے پھر پتھر مارنے شروع کیے۔ آپ کے ساتھ شدید توہین اور شدید انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانا شروع کر دیا۔ جتنی تکلیف کو پہنچا سکتے تھے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی تکلیف پہنچائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، احد کے دن سے شدید کوئی دن آپ پر گزرا؟
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ تیری قوم نے میرے ساتھ جو کیا سو کیا، لیکن مجھے طائف کی تکلیف نہیں بھولتی، مجھے طائف کی تکلیف نہیں بھولتی۔ میں نے انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے میری تکذیب کی اور انہوں نے مجھے مار مار کر زخمی کیا، لہو لہان کیا۔ جب انسان طائف کے سفر کا سوچتا ہے تو عجیب کیفیت ہو جاتی ہے کہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں القابات سے پکارا، یا ایہا المدثر، یا ایہا الرسول، یا ایہا النبی، یا ایہا المزمل۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا محبوب بنایا، اور اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انبیاء کا امام بنایا۔ اور یہ کون شخصیت ہیں جن کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھیجا ہی نہیں، آپ پر نبوت کی تکمیل فرمائی، آپ پر دین اسلام کی تکمیل فرمائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر طائف والوں کا یہ سلوک اور یہ وحشت اور یہ بربریت۔ مورخین نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر طائف والوں کا یہ سلوک تھا، اور آپ وہاں سے نکل کر طائف کے قریب ایک باغ تھا، اس باغ میں داخل ہو گئے، اور اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان بدبخت ترین لوگوں سے چھٹکارا ملا۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا بدن لہو لہان تھا، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بھی لہو لہان تھے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر، ہمارے لیے وہ تڑپتا رہا تھا، اسی کے طریقوں کو پیروں میں روندا، ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے۔ ہم سوچیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس کے لیے گئے تھے؟ میرے اور آپ کے لیے نا، کہ اللہ کی مخلوق تک اللہ کا کلمہ پہنچے۔ اگر آپ یہ تکلیفیں نہ اٹھاتے تو آج ہم تک اسلام کیسے پہنچتا؟ آپ اکیلے ہیں، تنے تنہا ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی شخصیت ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے؟ وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر، ہمارے لیے جو تڑپتا رہا تھا، اسی کے طریقوں کو پیروں میں روندا، ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو اخلاق دیے، زندگی گزارنے کے جو آداب دیا، سلیقے دیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات دیے، ہم نے ان کو اپنے سینے سے لگایا یا اپنے پاؤں میں روندا؟ نہ ہمیں نبی علیہ السلام کی صورت اچھی لگتی ہے، نہ آپ کا لباس ہمیں اچھا لگتا ہے، نہ آپ کی خوشی کا طریقہ ہمیں اچھا لگتا ہے، نہ نبی علیہ السلام کے غم منانے کا طریقہ ہمیں اچھا لگتا ہے۔ آخر ہم کیسے امتی ہیں؟ ہر بندہ سوچے کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ایک بار بہت خوش نبی علیہ السلام، تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، نبی علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ عائشہ مانگو، کیا مانگنا ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے دعا کر دی، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تاخر۔ غالباً یہ الفاظ تھے۔ اس کا ترجمہ یہ کہ اللہ عائشہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، چاہے وہ گناہ یہ کر چکی ہے یا آئندہ آنے والی زندگی میں اس سے کوئی گناہ ہو تو وہ بھی معاف فرما دے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی میں اتنا خوش ہوئی کہ خوشی کی وجہ سے ہنستے ہنستے میرا سر نبی علیہ السلام کی گود میں جا کر لگا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ اتنی خوشی؟ تو میں نے کہا میں کیوں خوش نہ ہوں، امام الانبیاء نے میرے لیے دعا فرمائی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ
یہ دعا میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں باغ میں تشریف لائے تو وہاں پر پہنچ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا مانگی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتہجمنی ام الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن لک علی غضب فلا ابالی ولكن عافیتک ہی اوسع لی اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان ينزل بی غضبک او یحل علی سخطک لک العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بک۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں اپنی کمزوری کا شکوہ اور شکایت آپ سے ہی کرتا ہوں، اور اے اللہ میں اپنے لاچاری بے چارگی کی شکایت آپ ہی سے کرتا ہوں۔ اے اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں، اللہ آپ کمزوروں کے ساتھی ہیں، آپ ہی میرے رب ہیں اور مجھے آپ ہی پر بھروسہ ہے۔ اللہ آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ کیا کسی دشمن کے حوالے کر رہے ہیں یا آپ مجھے کسی دوست کے حوالے کر رہے ہیں؟ اللہ اگر آپ کا میرے اوپر غضب اور غصہ نہیں ہے تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اور اللہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ میں آپ کے اس نور کی پناہ میں آتا ہوں جس نور کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی تمام اندھیریاں ختم ہو گئی، اور آپ کے چہرے کے اس نور کی برکت سے تمام کام چل رہے ہیں۔ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ آپ کا میرے اوپر غضب اور غصہ نازل ہو۔ اللہ آپ کو منانا اس وقت تک راضی ہے جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جاتے۔ اللہ میں نیکی کی توفیق بھی آپ سے مانگتا ہوں اور برائی سے بچنے کی توفیق بھی آپ سے مانگتا ہوں۔ اس کو علماء نے دعائے مستضعفین بھی کہا ہے کہ یہ کمزوروں کی دعا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر یہ دعا مانگی۔ یہ باغ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے یہ عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا۔ عتبہ اور شیبہ نے جب دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، یہ سخت دشمن تو تھے نبی علیہ السلام کے، لیکن اس حالت میں دیکھ کر وہ غمگین ہوئے کیونکہ خون تو ایک ہی تھا نا۔ تو انہوں نے اپنے غلام کو بلایا، اس کا نام عداس تھا۔ عداس سے کہا کہ یہاں سے خوشہ توڑو انگوروں کا اور تھال میں رکھو، وہ جو آدمی سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس لے جاؤ، اس کو پیش کرو اور ان سے کہو کہ آپ کو اللہ کا واسطہ آپ اس میں سے ضرور تناول فرمائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب عداس نے وہ تھال رکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ پڑھا اور آپ نے منہ میں ڈالا انگور کا دانہ۔ تو عداس نے کہا کہ یہ کلام تو یہاں کے لوگ نہیں کہتے بسم اللہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کہاں کے ہو؟ اس نے کہا میں نینوا کا ہوں۔ نینوا یہ حضرت یونس رضی اللہ عنہ کی بستی ہے اور عراق کا علاقہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا تم یونس بن متہ کی علاقے سے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ یونس بن متہ کو کیسے جانتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور میرے بھائی تھے اور میں بھی اللہ کا رسول۔ اس نے کہا کہ جس وقت میں نینوا سے روانہ ہوا تھا حضرت یونس کو جاننے والے پہچاننے والے 10 سے زیادہ لوگ نہیں تھے ان کی بستی میں، اور مجھے یہ یقین ہے کہ ان کے بارے میں اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ واقعتاً ہی اللہ کے نبی ہیں۔
پھر اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی کو بوسہ دیا، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور آپ کے پاؤں کو بوسہ دیا، اور اس نے کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ جب عتبہ اور شیبہ نے دیکھا کہ عداس نبی علیہ السلام کے پاؤں کو بوسے دے رہا ہے، ہاتھ کو بوسے دے رہا ہے، تو یہ واپس آیا تو انہوں نے کہا کہ تو بے دین ہو گیا، تیرا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ اس نے کہا کہ جو بات انہوں نے مجھے بتائی ہے وہ نبی کے علاوہ کوئی شخص نہیں بتا سکتا۔ اور پھر روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب عتبہ اور شیبہ بدر کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو عداس رو رہا تھا اور پاؤں پکڑ رہا تھا کہ آپ کی نوازش مہربانی ہوگی، آپ بدر کے لیے نہ جائیں، کیونکہ آپ ایک نبی سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ اپنی قتل گاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن بہرحال جو ان کے نصیب میں تھا وہ ان کو مل گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ سے اٹھے اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ کی طرف جب روانہ ہوئے تو راستے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بادلوں سے آواز آئی۔ آپ نے دیکھا تو وہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے اپنی قوم یعنی بنی ثقیف سے جو بات کہی وہ اللہ تعالیٰ نے سن لی، اور انہوں نے جو جواب دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے سن لیا۔ یہ میرے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے ہیں، ملک الجبال ہیں، پہاڑوں کے انتظامات ان کے سپرد ہوتے ہیں، یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پھر انہوں نے سلام کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، آپ مجھے جو حکم فرمائیں گے میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مکہ اور طائف کے پہاڑوں کو آپس میں ملا کر ان لوگوں کو آپس میں پیس دیا جائے، آپ مجھے حکم فرمائیں، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائیں گے جو اللہ تعالیٰ کو یکتا سمجھیں گے اور خدائے واحد کی عبادت کریں گے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ میں انہیں زمین میں دھنسا دوں یا پہاڑ ان کے اوپر گرا دوں تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں منع فرما دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف کے سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے اور ایک مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت نوافل ادا فرما رہے تھے، اس میں کچھ جنات جن کی تعداد 9 لکھی ہے مورخین نے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن سنا۔ یہ جنات نصیبین کے رہنے والے تھے۔ نصیبین شام کا ایک علاقہ ہے، اور یہ جنات پہلے یہودی تھے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتے تھے۔ انہوں نے جب قرآن سنا تو یہ آپ سے ملے بغیر واپس چلے گئے، ایمان لے آئے، واپس چلے گئے، ملاقات نہیں کی، اور وہاں جا کر اپنی قوم کو دعوت دی کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو تب پتہ چلا جب یہ آیات نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به
يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين۔ یہ سورۃ الاحقاف کی آیات ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب کہ ہم نے آپ کی طرف جنات کی جماعت کو پھیر دیا، وہ لوگ کان لگا کر قرآن سننے لگے، پھر جب وہ وہاں حاضر ہوئے تو آپس میں بولے خاموش رہو۔ پھر جب آپ نے تلاوت کو مکمل کر لیا تو وہ اپنی قوم کی طرف پہنچے اور انہیں ڈرانے لگے، اور انہوں نے کہا کہ اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتاری گئی ہے، اور وہ پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے، حق اور سیدھی راہ دکھاتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے منادی کی بات کو مان لو اور ایمان لے آؤ، کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے گناہ بخش دیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب سے بچا لیں گے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے منادی کی بات نہیں مانتا، وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے قابو سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، اور وہ لوگ واضح گمراہی میں ہیں جو اللہ کے داعی کی بات کو نہیں سنتے۔ نبی علیہ السلام آگے روانہ ہوئے تو پھر یہ جنات اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر آئے، اور نصیبین کہ یہ جنات تھے، ان کی دوبارہ نبی علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی ہے وہ جنت المعلیٰ کے قریب، جہاں پر اب مسجد جن ہے، وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی۔ نبی علیہ السلام کی یہ جو ملاقات ہے یہ مکہ میں داخل ہونے کے بعد ہے۔ ہم پہلے مکہ میں نبی علیہ السلام کے داخلے کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب مکہ میں داخل ہوئے تو داخلے سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مکہ میں آپ جا رہے ہیں، مکہ والوں نے تو آپ کو نکال دیا تھا، ان کے مظالم کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے اخنس بن شریک ایک آدمی تھا، اس کو پیغام بھیجا کہ تم مجھے امان دے دو، میں تمہاری امان میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں تاکہ قریش کے لوگ میرے ساتھ تعرض نہ کریں، مجھے تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو اخنس بن شریک نے نبی علیہ السلام کو امان دینے سے منع کر دیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے سہیل بن عمرو کو پیغام بھیجا۔ سہیل بن عمرو نے کہا کہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، میری قوم جو ہے وہ آپ کی مدد آپ کے ساتھ نہیں دے سکتی۔ پھر نبی علیہ السلام نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا اور کہا کہ میں آپ کی امان میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ مطعم بن عدی نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور پھر انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دے دی ہے، آؤ ہم انہیں مکہ کے اندر لے کر آئیں۔ تو یہ لوگ نبی علیہ السلام کو مکہ میں لے کر آئے۔ انہوں نے ہتھیار پہنے ہوئے تھے اور پوری طرح مسلح تھے۔ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ آپ سب سے پہلے بیت اللہ تشریف لائے، آپ نے یہاں آ کر طواف کیا، اور نبی علیہ السلام نے یہاں پہنچ کر دو گانہ بھی ادا فرمائے۔ اس دوران یہ لوگ نبی علیہ السلام کی حفاظت کرتے رہے۔ پھر نبی علیہ السلام گھر کے لیے روانہ ہوئے تو یہ آپ کو دروازے تک چھوڑ کر آئے، اور انہوں نے حرم میں اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطعم کی امان میں ہیں، کوئی شخص انہیں تکلیف پہنچانے کی ہمت نہ کرے۔ نبی علیہ السلام ان کے احسان کو یاد کیا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام نے بدر کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر آج مطعم بن عدی حیات ہوتے اور یہ ان برے لوگوں کی، گندے لوگوں کی جنہیں میں نے قید کیا ہے، ان کی سفارش کرتے تو میں ان کی سفارش کو ضرور قبول کرتا، اور جیسا وہ کہتے میں ویسا ہی کرتا۔ لیکن انہیں ایمان کی توفیق تو نہیں ہوئی۔ ان کے بیٹے حضرت جبیر بن مطعم جو تھے
انہیں ایمان کی توفیق ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تشریف لے آئے تھے اور پھر جنات کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کا یہ ہوا تھا کہ انہوں نے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کا وقت لیا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا کہ میں رات میں کسی وقت وہاں پر آؤں گا جہاں پر اب مسجد جن ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے انہیں ایک دائرہ کھینچ کر فرمایا کہ تم اس کے اندر بیٹھ جاؤ اور تم نے اس سے باہر نہیں آنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ عبداللہ اگر تم اس سے باہر آؤ گے تو پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ تم قیامت تک مجھے نہیں دیکھ سکو گے اور میں تمہیں نہیں دیکھ سکوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نبی علیہ السلام نے وہاں بٹھایا اور آپ آگے تشریف لے گئے۔ وہاں پر جنات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اسلام کے بارے میں پوچھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں قرآن پاک بھی سنایا۔ پھر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم اب واپس جانا چاہتے ہیں، ہمارے لیے کھانے کا بندوبست فرما لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے کھانے کا بندوبست یہ ہے کہ تمہارے پاس جو بھی ہڈی آئے گی، جو بھی ہڈی تمہیں پڑی ہوئی ملے وہ تمہاری خوراک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے لیے پہلے سے بھی زیادہ پرگوشت فرما دیں گے، اور جو جانوروں کا لید ہے وہ تمہارے جانوروں کی خوراک ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو، جب پانی نہیں ہوتا تھا اتنا وافر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے کہ ہڈی کو گندا نہ کرو، اس کو کوڑے میں نہ ڈالو، اس کو آلودہ نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے بھائی جنات کی خوراک ہے۔ تو ہمیں بھی ایسے کرنا چاہیے کہ ہڈیاں جو ہیں ان کو ذرا الگ، باقی کوڑے کرکٹ میں اس کو نہ ڈالیں، اس کو الگ شاپر میں ڈال کر پھینک دیا جائے، یہ ہونا چاہیے، بیچ میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ جیسے ہم روٹی کے ٹکڑوں کو الگ کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، ہڈی کو بھی الگ کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔